نجم کا ایک معنی یہ ہے، نجم کہتے ہیں اس خوراک کے لقمے کو، اس چیز کو جو انسان کھاتا ہے، حلق سے نیچے جاتی ہے اور صدر سینے کے اوپر رہ جاتی ہے، اسے بھی نجم کہتے ہیں، اسے بھی نجم کہتے ہیں۔ انسان خوراک لیتا ہے، کوئی لقمہ لیتا ہے، کوئی چیز لیتا ہے، اس کے حلق سے نیچے اور صدر سے سینے سے اوپر رہ جاتی ہے، اس کو بھی نجم کہتے ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت اپنے محبوب کو تمثیل دے کر وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، قسم ہے محبوب کی جو مقام الوہیت سے نیچے ہے، وہ لقمہ نجم کسے کہتے ہیں؟ اس لقمے کو جو حلق سے نیچے چلا جائے اور صدر سینے سے اوپر ہو، اسے نجم کہتے ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ قسم ہے اس ستارے کی جو مقام الوہیت سے نیچے ہے اور مقام بشریت اور مقام نورانیت سے اوپر ہے۔ جو مقام الوہیت سے نیچے ہے اور مقام بشریت اور نورانیت سے اوپر ہے، اس ستارہ محمد کی قسم۔ اور پھر اس کی وضاحت آگے صوفیاء نے کیا کی ہے؟ قسم ہے ستارہ محمدی کی جو مقام الوہیت سے نیچے، جو مقام وجوب سے نیچے، مقام جو وجوب سے نیچے ہے، اور قسم ہے ستارہ محمدی کی جو مقام امکان سے اوپر ہے۔ اور وجوب و امکان، ہمیں تو روٹی کی فکر ہے، وجوب و امکان کیا ہوتا ہے اور مصطفیٰ تاجدار مدینہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ محبوب قسم ہے اس ستارے کی جو ستارہ محمدی ہے، جو نور محمدی ہے، جب وہ عروج کر رہا ہے، ہر مطلع پر طلوع ہو رہا ہے، حتیٰ کہ حقیقت کے مطلع پر طلوع ہو کر وہ میری ذات کا مشاہدہ کر کے، وہ نجم اذا ہوا، اور وہ میری ذات کا نظارہ کر کے، مشاہدہ کر کے، میرے حسن کو دیکھ کر، اس نے لم یزل کے جلوے دیکھ کر، پھر وہ واپس لوٹتا ہے، نزول کرتا ہے۔ جب وہ نزول کرتا ہے نا، اس نے لم یزل کو دیکھ کر، اللہ کے حسن کو دیکھ کر نور محمدی واپس آتا ہے۔ اب ایک معراج، ایک جلوہ موسیٰ نے کیا اور ایک جلوہ تاجدار مدینہ نے کیا، دونوں جلووں میں فرق ہے، دونوں جلووں میں فرق ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ رب العزت کی صفات کا جلوہ دیکھ کر واپس لوٹے، آپ کی کیفیت کیا تھی کہ 40 دن تک صاحب روح المعانی نے، علامہ محمود علوسی نے اس بات کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ 40 دن تک موسیٰ کی حالت یہ تھی کہ جو بھی موسیٰ کو دیکھتا اللہ رب العزت کے نور کی وجہ سے وہ اپنی روح ختم کر دیتا اور مر جاتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جلوہ تھا جو طور سے واپس آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور پھر دوسری روایت حضرت صاحب روح المعانی نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے چہرے پر کپڑا رکھتے، چہرے کو چھپا کر رکھتے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے پر نقاب رکھتے، چھپا کے رکھتے، اور جس کی نظر موسیٰ کے چہرے پر پڑ جاتی وہ اپنی بصارت کھو بیٹھتا۔ پڑھیں موسیٰ علیہ السلام کی معراج کو، پڑھیں سورہ اعراف کو، پڑھیں۔ جس کی نظر موسیٰ کے چہرے پر پڑتی اس کی نظر زائل ہو جاتی، ختم ہو جاتی، ضائع ہو جاتی۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس لوٹے تو جس کی نظر نبی پاک کے چہرے پر پڑتی، اگر وہ نظر کمزور ہوتی تیز ہو جاتی۔
موسیٰ کے چہرے پر نظر پڑتی تو نظر زائل ہو جاتی، اور مصطفیٰ جب معراج سے واپس آیا تو مصطفیٰ کے چہرے پر جب نظر پڑتی تو کمزور نظر تیز نظر ہو جاتی. یہ ہے موسیٰ اور نبی پاک کے معراج کے اندر فرق. اللہ موسیٰ علیہ السلام جب معراج سے واپس لوٹے نا تو آپ نقاب رکھتے، چہرے پر کپڑا ڈال کے رکھتے. یہ صوفیاء جو ڈالتے ہیں نا، یہ موسیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، رومال ڈال کے اپنے چہرے پر نقاب رکھتے ہیں تاکہ کسی غیر کی نظر نہ پڑے، اور وہ جلوے جو اللہ رب العزت کی ذات سے حاصل کرتے ہیں ان سے لوگوں کو کچھ نقصان نہ ہو، اس لیے کپڑا رکھ کے. تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے، احادیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت جب وہ دیدار کر کے صفات کی تجلی دیکھ کر کوہ طور سے واپس آئے تو اب موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا کیا عالم تھا. حدیث پاک ہے کہ 30 میل دور تک، کتنے میل دور؟ 30 میل دور موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے ذات کی نہیں صفات کی تجلی دیکھی ہے، 30 میل دور رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالی چلتی ہوئی چمنٹی، موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے. کتنے میل دور؟ 30 میل دور. موسیٰ علیہ السلام جب دیدار کر کے صفات کی تجلی حاصل کر کے آئے تو 30 میل دور رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالی چمنٹی وہ چل رہی ہے. موسیٰ کی نظر اتنا کام کرتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے. جس نے صفات کو دیکھا ہے اس کی نظر اتنا کام کرتی ہے، اور جس نے ذات کو دیکھا ہے، جس تاجدار مدینہ نے ذات الہی کا مشاہدہ کیا ہے، اس ذات کا دیدار کیا ہے، اس نظر کا کیا عالم ہوگا، اس نظر کا کیا عالم ہوگا. پھر موسیٰ علیہ السلام نقاب رکھتے تھے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے، آخری بات کرتا ہوں، ایک دن عرض کی حضور میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، بڑا عرصہ ہو گیا آپ کا چہرہ دیکھے ہوئے. آپ نے فرمایا نہ دیکھ، تجھ میں ہمت نہیں کہ موسیٰ کا چہرہ دیکھے. آپ زوجہ نے کہا، بیوی نے کہا، بیوی کا حق ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا کہ نہ دیکھ. تو بیوی کہنے لگی نہیں میں نے دیکھنا ہے. اچھا، آپ نے فرمایا اگر دیکھو گی نا تو نقصان ہوگا. کہنے لگی کیا نقصان ہوگا؟ آپ فرمانے لگے تیری آنکھ ضائع ہو جائے گی. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ایک آنکھ بند کرتی ہوں اور ایک آنکھ سے دیکھتی ہوں. چلو اگر ایک آنکھ جائے گی تو اس کے دیدار کی طلب میں جائے گی، اور دوسری آنکھ رہے گی وہ آپ کو دیکھتی رہوں گی. آپ نے میں جب ایسا کر لیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ نے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نقاب ہٹایا، اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا. بیوی نے ایک آنکھ پر ہاتھ رکھا، دوسری سے دیکھا، جس سے دیکھ رہی تھی وہ آنکھ زائل ہو گئی. اب جو اس نے نظارہ کیا تھا، زوجہ نے، بیوی نے نظارہ کیا تھا، تو جب نظارہ موسیٰ کے اس نور کا دیکھا، وہ نور موسیٰ کا نہیں تھا، اللہ کا نور تھا، اس کی صفت کا نور تھا. جب اس نور کا مزہ لیا تو دوسری آنکھ سے بھی دیکھا، کہنے لگی کہ میں اس نور پر اپنی دوسری آنکھ بھی قربان کرتی ہوں، دوسری آنکھ بھی قربان کرتی ہوں. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک جب معراج سے واپس لوٹے، ہر صحابی، ہر زوجہ مصطفیٰ کی ذات پر اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، کیونکہ اس نور سے اس نور کے جلوے نظر آ رہے ہیں. یہ ہے موسیٰ اور نبی پاک کے معراج میں فرق. موسیٰ نے بھی دیکھا ہے اور مصطفیٰ نے بھی دیکھا ہے. یہ تینوں مطلع ہیں. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، محبوب قسم ہے جب تو مطلع بشریت پر طلوع ہوا، قسم ہے جب تو مطلع نورانیت پر طلوع ہوا، اور قسم ہے جب مطلع حقیقت پر طلوع ہوا اور ہمارے جلووں کو سمیٹ کر واپس لوٹ آیا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ کی روشنی میں
علماء نے، محدثین نے بہت سارے معانی والنجم کے آگے لکھے ہیں، لیکن وقت کی کمی کے پیش نظر اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وما علیہ